أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويدعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعصيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء وشكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا فوقاهم الله شر ذلك يوم ولقاهم نظرة وسرورا ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لا يرون
أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على सोच जितने तीर बरसाने लगी शिम्र फितरत सोच जितने तीर बरसाने लगी हर रज़ा खाने पाउतनी ही बहार आने लगी हम गुलामाने अली को मौत का क्या डर के जब हम गुलामाने अली को मौत का क्या डर के जब या अली हमने कहा मौत थर्राने लगी या अली हमने कहा और मौत थर्राने लगी शिम्र फितरत सोच ہمارے دیگر نعرہ صلوات جس کی حق میں ولادت ہو جائے جس کی عین غرم حق قبلہ
غیر پا نظر کرنا عبادت ہو جائے، جس کی عین غرام نعرہ صلوات.
فاتح. ایک سورہ فاتحہ کی اور گزارش ہے. اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ملت جعفریہ کے تمام شہداء اور ہمارے استاد شہید جعفر زیدی کو سورہ فاتحہ میں شامل کر لیجیے. اپنا
बाबा जवार हुसैन नबी नाना अली बाबा मुकद्दर है तो ऐसा। नबी नाना अली बाबा मुकद्दर है तो ऐसा, चले खंजर करे सजदा इबादत है तो ऐसा। पाक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शेरा है, सुना है वक्त बढ़ते हैं जागीरे रजा में, सुना है वक्त बढ़ते हैं जागीरे रजा में, किस्मत के वर्क पलटते हैं जागीरे रजा में। अगर ऐसा है तो किस्मत आजमाने को चलो हम भी चलते हैं जागीरे रजा में। नारा हैदरी। हर मर्ज का इलाज है मौला रजा अलैहिस्सलाम के पास, हर मर्ज का इलाज है मौला रजा के पास। दुनिया के तख्तो व ताज हैं मौला रजा के पास। अब तक किसी अमीर को हासिल नहीं हुए मेहमान जितने आज भी हैं मौला रजा के पास। नारा हैदरी। आवाज़े बुलंदतर सलावत। पर्दा कसीदा हक दे वलीदा, पर्दा कसीदा हक दे वलीदा, पर्दा कसीदा हक दे वलीदा। रल मिल सोना, रल मिल सोना, नारा अली दा, पर्दा कसीदा नारे हैदरी। लाल शहबाज कलंदर सरकार को पूछो बुधाए तो के कलंदरी किथा मिली, ये तवंगिरी किधर से मिली, ये जो परवाज करते हो ये कहाँ से मिली। सरकार ने जवाब दिया, झुकिया जो डरते बन के सवाली, इज्जत मिली है जग तू निराली, इज्जत मिली है जग तू निराली। पै लोग आ दिन में को कलंदर, पै लोग आ दिन में को कलंदर। सका मगर मैं अली दे गलीदा, पर्दा कसीदा। या अली ज़हरा दा शोहर पीरां दा पीरे, पाक साइन जो शोहर मौला अमीर अल मोमिनीन। ऐं असांजे ॿाहिरां जो कीदो आहे त बाबा बुढड़ीअ जो बेड़ो दस्तगीर, दस्तगीर मौला अली आहे। ज़हरा दा शोहर पीरां दा पीरे, मैं क्या दसावां केदा अमीरे, मैं क्या दसावां केदा अमीरे। तहतुल सिरातू अर्शे उला तके, तहतुल सिरातू अर्शे उला तके। पूरे दा पूरा हो रकबा अली दा, हो पर्दा कसीदा। बावाज़े बुलंदतर सलावत। कल के दिन जो मजलिस हुई थी तो मेरा दिल कहता था कि मौसूम सगीर अली असगर अलैहिस्सलाम का बंद पढ़ूं, तो वो मैंने आज जो है मौका मिला है
تو معصوم صغیر علی اصغر علیہ السلام کا مسئلہ میں پڑھتا ہوں. جدے پاک مولا حسین علیہ السلام جن فرمایو حل من ناصر ینصرنا آہے کو جے کو مو غریب جی مدد کرے. سوڑو صغیر علی اصغر علیہ السلام پینگے میں ستا پیا بابے جی جن جو صدا بدھوں پان کے زمین تے اچھلائیوں. پاک سائن رباب دسی فرمائے تھی اما فضا ونج مجھے سرتاج کے وٹھیا. پاک بی بی وئی مولا حسین علیہ السلام جن کے پیغام ملیو. مولا حسین آئیو دسی چیز تو بی بی کیاں گھرائیو تھئی. سائن رباب فرمائے تھی جدہ کھاں استغاثو بلند کیو تھئی. سونو علی اصغر پینگے میں آرام نہ تو کرے. مہربانی کر صبح کھاں وٹھی جکے تو پیش کیا ہیں اوے سب جوان. ہی موجو نڑو صغیرہ ہے نکے کھنی ونج کھنی پانی پیارے اچیس. پاک مولا فرمائے تو رباب علی اصغر کے کھنیا. بی بی متا علی اصغر جے آئی آڈ زیروئی فرمائے دی اٹھی چھوڑ پنگھوڑا ہاں میدان دا جلوہ او میڈا سونا پتر صغیرے او پیا ول منگدا رزیلا تو زینب دا ویر نواب. پاک بی بی علی اصغر کے کھنی پاک مولا حسین علیہ السلام جے ہتھن تے رکھیو. جدے سونو حسین کھنی آئیو میدان تیر لگو. وہ تیرو عالم دین پڑھدا جے بادشاہ حسین جے ہتھن کے علی اصغر نہ ہوجے آ تا جاڑے تیر ونجے آ. سونے علی اصغر کے اوڈائیں تیر کھیوں ونجے آ. مومنوں پاک علی اصغر جے شہادت کھاں بعد میں جدہ بی بی قید تھی شام وئی 1545 میل کربلا ٹو شام. شام کھاں مدینو واپسی کربلا. کربلا کھاں مدینو. جیترو دم بی بی ہن دنیا تے زندہ ہی نا فجر جے ٹائم بسترے کے ہتھونی دسے آ. علی اصغر نظر جو ناچے آ. روئی فرمایا تارا فجر دا ہوا چڑیا اصغر او پیا مرغ بلیس نے بولی او معمول مطابق پترا کو پئی ہر مادے سن لولی. او تیرے تھنجدہ ویلا ہو جڑا یاد آسی اصغر تے جند نکال نواسن میں گھولی. او ہر کہیں دی جھولی پئی وسدی رہی سن کر گیا مادی جھولی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
تجھے سلام، شب برقد سنبھالنے والے سلام لے، ہے فاطمہ کی گود کے والے سلام لے، اس پر سلام جس کے چمن کی لٹی بہار، اس پر سلام جس پر فرشتے تھے اشکبار، اس پر سلام جا کے جو لوٹا نہ دل فگار، اجڑے ہوئے چمن کو رہا جس کا انتظار، وہ جس کو ڈھونڈتا رہا روضہ بطول کا، دیتا رہا صدائے مدینہ رسول کا، تشنا دہن سپاہ کے سالار کو سلام، جلتے ہوئے خیام کے سردار کو سلام، پیاسی زباں کو دیدہ پرخار کو سلام، مٹی بھرے ہوئے لب رخسار کو سلام، اے نور سجدے تہ خنجر میرا سلام، سوکھے گلے کی کٹتی رگوں پر میرا سلام، جن بیویوں کی چھن گئی چادر انہیں سلام، نظروں کی زد پتیں جو کھلے سر انہیں سلام، زیبِ سنا تھے جو سر اطہر انہیں سلام، تھے بے کفن جو تپتی زمین پر انہیں سلام، اے چاکے زخم سینہ اکبر سلام لے، اے خون گردن علی اصغر سلام لے، درے لگاتے تھے جنہیں بدخوں انہیں سلام، چہروں پہ منتشر تھے جو گیسو انہیں سلام، سینوں میں کھولتے تھے جو آنسو انہیں سلام، گردن سے بند رہے تھے جو بازو انہیں سلام، دل میں بھڑکتے شعلوں کو جو کم نہ کر سکی، جو اپنے دلوں کے ٹکڑوں کا ماتم نہ کر سکی۔ سلام علیکم۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے گا۔ مرحومین کے نام پہ سید علی اصغر ابن قاسم حسین، آسیہ بیگم بنت سعید الدین، سید حسین علی ابن قاسم علی، سید اختر عباس ابن سید احمد عباس، سید حیدر حسین ابن سید بہادر حسین، سید ملکہ بیگم بنت شمشاد علی، سید قمر عالم ابن محمد عالم، محمد طفیل ابن محمد منظور، مظہر عباس ابن وزیر عباس، شہید علی ابن محب علی، ظفر عباس ابن مرزا، مقبول حسین امیر منو بنت محمد حسین،
اپنے اپنے مرحومین کو شامل کر لیجیے گا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. مل کر ایک مرتبہ بلند ترین صلوات. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی العبد المعید والرسول المسدد والمحمود المحمد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا انشاءاللہ بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد وقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صلوات الله. محترم سامعین، سورہ مبارکہ والفجر کی اولی آیات جس کے ضمن میں بات چل رہی ہے تعارف نہج البلاغہ. قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 2 کی. شف وہ جو نماز شفا پڑھتے ہیں نا، ہو سکتا ہے مراد وہ شب 2 کی قسم. وتر وہ جو آپ پڑھتے ہیں 1 کی قسم. مفسرین کی آراء سنا رہا ہوں آپ کو. قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 2 کی، قسم ہے 1 کی، قسم ہے رات کی. کہ یہ قسمیں صاحبان عقل کے لیے کافی نہیں ہے؟ اے رسول تم نے نہیں دیکھا ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ بڑے مضبوط گھر بنائے انہوں نے، بڑے محلات بنائے انہوں نے، اور ایسا جیسے انہوں نے ڈیزائن کیے التی لم یخلق مثلها فی البلاد. ایسے شہر نظر نہیں آتے تھے، اس کی مثل نہیں تھے. لیکن آج نابود ہو گئے نا سارے. کہاں قوم عاد جان رہتی تھی، پھر قوم ثمود، پھر اس کے بعد فرعون اس کی قوم، کہاں چلے گئے سب یہ؟ پھر میں اس کا عنوان ہم نے اس لیے رکھا تھا یہ، تاکہ آیات ہم نے اس لیے پڑھی تھی، یہ تعارف نہج البلاغہ، اور اس کا آپس میں میچ کیا ہے، موضوع کا ان آیت کے ساتھ میچنگ کیا ہے. میچنگ یہ ہے
کہ یہ قومیں نابود ہو گئی، کیوں نابود ہوئی تھی، اس کا سبب کیا تھا، اسباب کیا تھے. اور آج کی قوم نے وہاں سے سبق لینا ہے، تو کس نے دیا سبق؟ یہ کس کو ٹائم ملا جس نے آج یہ سبق سنا دیا اور تک قیامت بشریت کے لیے سبق باقی رہے گا؟ کس کا؟ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آج نہج البلاغہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. امیر المومنین نے باقاعدہ ذکر کیا نہج البلاغہ میں کہ قومیں کیوں نابود ہوتی ہیں، یہ قوم کیوں ختم ہو جاتی ہے، اس کے ختم ہونے کا سبب کیا ہے. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن نے سبب نہیں سنایا، امیر المومنین نے اس کا سبب سنایا ہے. اس لیے یہ میچنگ ہے کس کے ساتھ؟ تعارف نہج البلاغہ. اس لیے ہم نے اس کو منتخب کیا. کل ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ آپ سے، اور آج تھوڑی سی گفتگو آپ کی اجازت سے میں انشاءاللہ 8ویں امام علی الرضا علیہ السلام، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. لیکن عنوان انشاءاللہ اسی سے جا کے ہم مرتبط کر دیں گے کہ بالکل وہی بات چلے گی جیسے نہج البلاغہ کی چل رہی ہے، اور اسی سے جا کے ہم انشاءاللہ الفاظوں کو ملا دیں گے. جا کے ہم بات کر رہے تھے نہج البلاغہ، یہ کل اپنے بچوں کو تنبیہات کر رہے تھے بہت زیادہ، اپنے آپ کو کر رہا تھا، خیر بچوں کو تو اپنے ساتھ ہی تنبیہ کر رہا ہوں اس بات کی، بزرگوں سے اس کی دعا لے رہا ہوں میں. تو اس وقت ضرورت ہے، اس معاشرے کی ضرورت ہے. اگر ایک مثال دوں میں آپ کو، اگر کوئی عبادت گزار ہے نا، عبادت گزار، وہ سمجھ رہا ہے میرا کام سے بھی عبادت کرنا ہے، اگر وہ سمجھ رہا ہے میرا کام سے مسجد میں رہنا ہے، عبادت کرنا ہے، اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے میرا تعلق اس سے ہے، تو اس کو بھی جا کے اسے دیکھنا پڑے گا نہج البلاغہ سے کہ اصل میں عبادت ہے کیا. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں زہد و تقوی پہ ہوں، تو اسے بھی ادھر رجوع کرنا پڑے گا. کس کی طرف؟ نہج البلاغہ. اگر کوئی سمجھ رہا ہے میں عالم ہوں، اسے بھی رجوع کرنا پڑے گا نہج البلاغہ. اگر کوئی سمجھ رہا ہے میں ادیب ہوں اپنے وقت کا بہت بڑا، اسے بھی نہج البلاغہ دیکھنا پڑے گی. اگر کوئی سمجھ رہا ہے میں حکیم ہوں اپنے وقت کا، اسے نہج البلاغہ دیکھنا پڑے گی. اگر کوئی سمجھ رہا ہے میں سیاست مدار ہوں بہت بڑا، اسے بھی نہج البلاغہ دیکھنا پڑے گی. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلى محمد. کتنے سارے شعبے میں نے آپ کو گنوا دیے. مجھے بتائیں کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں زندگی میں نہج البلاغہ نہیں ہے؟ کوئی آدمی یہ کہتے نہیں میری زندگی سے تعلق نہیں ہے، اس کا سب کا تعلق ہے. جوڑا ایسے امیر المومنین نے، ایسا جوڑا ہے امیر امام المتقین نے. اور شاید یہی وجہ یہی ہے. ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے پوچھوں، یا جو بچے میرے پیچھے بیٹھے ہیں ذرا سا آگے آ جائیں، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلى محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. جتنا ابھی تک آپ نے نہج البلاغہ کو دیکھا ہے، دیکھنے کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ ابھی تک جتنا آپ نے نہج البلاغہ کو دیکھا ہے، میں ایک جملہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے لیے. جتنا ابھی تک ہم نے نہج البلاغہ کو دیکھا ہے، جو ہم بیٹھے ہیں، الفاظ، کلمات، مفاہیم، یہ اپنی جگہ، اس کی فصاحت و بلاغت اپنی جگہ ہے. لیکن آپ محسوس کریں گے ایسا شخص بول رہا تھا، ایسا شخص متکلم تھا کہ جو زمانے میں ٹوٹا ہوا تھا. ہر مشکل اس پہ آن پڑی تھی، ہر مشکل. کون سی مشکل ایسی تھی جو امیر المومنین میں نہیں آئی؟ ایسا ٹوٹا ہوا آدمی زمانے کے اندر جب بات کر رہا ہے نا، جب بات کرنا شروع کر رہا ہے، تو اگر سننے والوں میں ادیب بیٹھے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں شاید علی ہم سے بات کر رہے ہیں. اگر نیچے بیٹھنے والوں میں علماء ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں شاید علی ہم سے بات کر رہے ہیں. اگر نیچے بیٹھنے والوں میں زاہد اور متقی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں علی شاید ہم سے بات کر رہے ہیں. کلام دیکھ رہے ہیں کتنا تنوع ہے، کتنا تنوع امیر المومنین کے کلام میں، کتنا اوج علی کے کلام کے اندر ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ جبکہ متکلم کے لیے کچھ چیزوں کی شرائط ہوتی ہے. بولنے والا پیاسا نہ ہو، بولنے والے کے لیے جگہ ہموار ہو، بولنے کے لیے لوگ سننے والے موجود ہو. لیکن ایسی جگہ پہ جہاں بالکل مشکلات ہوں، وہاں آج ایسا کلام سامنے آ جائے کہ دوبارہ ایسا اسلوب پھر دوبارہ نظر نہیں آیا، قرآن کے بعد نظر نہیں آیا. ہاں اگر کوئی ایسی چیز جو اس سے جا کے میچ کر رہی ہے، تو پھر وہ الصحیفۃ السجادیہ، یہ کتاب نظر آ رہی ہے. کس کی؟ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ وسلم. تو یہ تنوع،
یہ اتنا نکھار، یہ جو آج الفاظ ہمارے سامنے نا. ایک بات اور میں یہاں کروں بس. امیر المومنین نے جو بھی بات کی نہج البلاغہ میں، توجہ کریں اس کے اوپر بس، جو بھی بات مولانا متقیان نے کی تھی، آج نہج البلاغہ نا ایسے اٹھا کے دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کتنے خوبصورت جملے ہیں، کتنا خوبصورت کلام ہے. میں سناؤں آپ کو، آپ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خطبہ نمبر 189 اس کا ایک جملہ سنا رہا ہوں. خطبہ نمبر 189 کا ایک جملہ سنا رہا ہوں. امیر المومنین نے خطبہ دیتے دیتے فرمایا انا، اب دیکھیں جملے کتنے خوبصورت، میں خوبصورتی دکھا رہا ہوں صرف. انا امرنا صعب و مستصعب لا يحمله الا عبد مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان. اس کو ایسے سامنے لکھ کے رکھیے، ایسے سامنے، نیچے اس کا ترجمہ. آپ دیکھیں جملوں کی خوبصورتی دیکھیں، اور وہ جملے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب ترجمہ کروں گا نا اس کا تو آپ سمجھیں کہ شاید پہلے سنا ہوا ہے. جب اس کا ترجمہ سامنے آئے گا نا آپ کہیں گے شاید یہ بات سنی بھی ہم نے کہیں. میں کوئی ایسا جملہ نہیں لا رہا ہوں نہج البلاغہ سے جو اجنبی ہو آپ کے میرے لیے، بس یہ جملہ آپ نے مجلسوں میں سنا ہے. میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. امیر المومنین نے فرمایا اِنَّ أَمْرَنَا صَعَبٌ مُسْتَصْعَبٌ. علی فرماتے ہیں ہمارا علم مشکل ہے، مشکل تر ہے. ہمارا علم مشکل ہے، مشکل تر ہے. لا يحملہ الا عبد المؤمن. علی فرماتے ہیں اس کو کوئی نہیں اٹھا سکے گا سوائے اس کے جو مومن ہوگا. مومن ہوگا تو حمل کر لے گا، نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک شرط آ گئی. علی فرما رہے ہیں جو ہمارا امر ہے، جو ہمارا علم ہے وہ مشکل ہے. صعب مشکل، مستصعب اس سے زیادہ مشکل ہے. عجیب ہے، امام نے دو جملے استعمال کیے، مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل ہے. لیکن اس کے بعد جو جملہ کہا نا دیکھیں اس پہ کیسے امید پیدا کر دی. پہلا جملہ لگ رہا تھا شاید کچھ نہیں ہو سکے گا، دوسرے جملے میں علی نے کھول کے رکھ دیا. امام نے کہا لا یحملہ، اسے کوئی نہ اٹھا سکے گا الا عبد المؤمن. اگر یہ مومن ہے تو اٹھا لے گا، اٹھا لے گا. اس کے بعد پھر اور آسان کیا. امتحن اللہ، کیوں مومن اٹھا لے گا؟ امتحن اللہ قلبہ للایمان، اللہ نے اس کے ایمان کا امتحان لے لیا. اللہ لے چکا تھا اس کا امتحان، جبھی تو یہ اٹھا رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ. میں نے ایک چھوٹی سی بات خطبہ نمبر 189 میں سے آپ کو میں نے صرف ایک لائن سنا دی، ایک لائنر بات کی بھی میں نے. خطبہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. تو اس کو جا کے دیکھیں کلام دیکھیں، الفاظ کتنے خوبصورت تھے نا. تو اب میں آپ سے پوچھوں امیر المومنین بات کیوں سنائی میں نے آپ کو؟ امیر المومنین یہ پھر دیکھیں ایک جملہ دوسرے سے کیسا جڑا ہے. میں پھر آپ کو پہلے خطبے کی بات سناؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنی ہوئی بات ہے سنا رہا ہوں. الحمدللہ الذی لا یبلغ بدحتہ القائلون ولا، وزن دیکھیں، الحمدللہ الذی لا یبلغ بدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یغدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا. ایسا لگ رہا ہے جیسے شاعری میں بات ہو رہی ہے، جیسے منظوم کر رہے ہیں مولانا متقیان جملوں کو. دیکھ رہے ہیں مثال ہے جیسے ایک شاعر بولتا ہے نا. امیر المومنین کا کلام کبھی جا کے پڑھیں نا اس انداز سے، اتارے اس کو اپنے وجود کے اندر. یہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں نا، ایک طریقہ اور سلیقہ بتا رہا ہوں، اس کو اس انداز سے دیکھیے گا جا کے نہج البلاغہ کو. امام کس طرح کلام کر رہے ہیں، بات کیسے کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے منظوم کر رہے ہیں. اور شاعری جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ پوری کتابیں اٹھا لیں نا نہیں پتہ چلتا، لیکن دو اشعار سب کو یاد ہو جاتے ہیں. سب کو یاد ہو جاتے ہیں. اشعار کیوں یاد ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ شاعری سے قریب ہے نا. امیر المومنین ایسا لگ رہا ہے منظوم کر رہے ہیں نہج البلاغہ کو. ایک ایک جملہ، وزن دیکھیں نا، ایک لفظ نہ یہاں کم ہے نہ یہ، دونوں ترازو کے پلے میں رکھیں. الحمدللہ الذی لا یبلغ بدحتہ القائلون اسے ترازو کے پلے میں رکھیے. لا یحصی نعماءہ العادون اسے رکھیے. دونوں کا وزن برابر ہے، وزن برابر ہے، اس لیے کہ علی کی زبان مبارک سے نکلا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.
لیکن جو بات میں بریکٹ میں رکھ کے پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں سے اور اس طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، تو کیا کلام کی خوبصورتی دکھا رہے تھے امیر المومنین آپ کو؟ مجھے یہ دکھانا چاہ رہے تھے ناج البلاغہ بہت خوبصورت ہے، اس کو دیکھنا بیٹھ کے، یہ سمجھانا چاہ رہے تھے یا نہیں؟ اس کے پیچھے تفہیم دے رہے تھے، ہمیں سکھانا چاہ رہے تھے مولا کچھ، ایسا تو نہیں تھا اس کلام کے پیچھے کوئی چیز سکھانا چاہ رہے تھے۔ تو آپ نے، میں نے علی کے کلام کی خوبصورتی تو دیکھی ہے، لیکن اسے سیکھا نہیں ہے، کیا سکھانا چاہ رہے تھے اسے سیکھنے کی کوشش کریں، بس یہ نتیجہ ہے۔ نہج البلاغہ کا تعارف یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ بات کی، بڑے بڑے لوگوں نے کلام کیا۔ میں ابن ابی الحدید معتزلی کا پھر نام لے رہا ہوں، اس کا جملہ دیکھیں، یہ کہتا ہے وَأَمَّا الْفَصَاحَةُ، کہتا ہے فصاحت ہے کیا؟ فصاحت ہے کیا؟ اس کا جملہ دیکھیں، وَأَمَّا الْفَصَاحَةُ، کہتے ہیں فصاحت کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ إِمَامُ الْفَصَاحَةِ، اگر علی کو دیکھا جائے تو علی ہر فصیح کا امام ہے، ہر فصیح بولنے والے کا امام علی ہے۔ اور اگر بلاغت کو دیکھا جائے نا تو سید البلغاء، جتنی بلاغتیں زمین پہ ہیں نا سب کا سید و سردار علی ابن ابی طالب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں کس انداز سے قلم چلا رہا ہے، اگر خوبصورتی دیکھیں تو ساری موجود ہے۔ بتانے کا مقصد آپ کو یہ سارے خوبصورت ہیں، جب آپ ان میں پڑھتے ہیں نا آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، زبان سے فوراً نکلتا ہے سبحان اللہ۔ یہ تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کلام اتنا خوبصورت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم۔ لیکن آج میں نے اس کا آبجیکٹیو سنایا آپ کو۔ آبجیکٹیو کیا تھا اس کا؟ امیر المومنین کے پورے کلام کا خطبات، خطوط، کلمات، آبجیکٹیو کیا تھا؟ تفہیم، سمجھانا۔ اس کے پیچھے علی کوئی دینا چاہ رہے تھے، وہ اٹھانا ہے، اسے حاصل کرنا ہے نہج البلاغہ سے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے، میں نے اسے چیک کر لیا نا، بس یہاں بیٹھنا میرا سوارت ہو گیا، یہاں بیٹھنا میرا کامیاب ہو گیا۔ اگر ایک بچہ بھی بیٹھ کے سوچ رہا نا، غور و فکر بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے یہ، تفکر بڑی نعمت ہے۔ کچھ کلمات وہ ہیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں اگر انشاءاللہ یہ میرے بچوں تک پہنچ جائے، کچھ کلمات وہ ہیں کہ جن کو علی نے کمال اور اوج عطا کر دیا، علی نے اوج عطا کر دیا۔ اگر وہ ایسے بکھرے ہوئے تھے نا کتابوں میں، توجہ کریں، اگر وہ الفاظ کتابوں میں بکھرے ہوئے تھے نا تو کوئی جملہ ایسا تھا جسے علی نے اٹھا کے کمال عطا کر دیا۔ ان میں سے ایک لفظ ہے فکر، تفکر، سوچنا، کتابوں میں بکھرا ہوا تھا۔ علی نے آج اتنا کمال عطا کر دیا اس لفظ کو، اتنا کمال دے دیا اس لفظ کو کہ ہر معصوم کی زبان پہ لفظ فکر آ رہا ہے، تفکر آ رہا ہے۔ کب دیا علی نے اس کو اوج اور کمال؟ اس کی مثال بھی تو کب دیا؟ امیر المومنین نے ایک دن اپنے آپ کو جب سنانا شروع کیا نا لوگوں کے سامنے، علی نے خود اپنی بات بیان کی، تو آپ نے فرمایا، یہ جملہ ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی مرسل نے مجھے 1000 علم عطا کیے۔ کتنے عطا کیے؟ 1000۔ نبی مکرم نے مجھے 1000 علم عطا کیے، پھر میں نے فکر کے ذریعے ہر علم سے 1000 علم کے دروازے کھول دیے۔ یہ جو میں تفکر کر رہا تھا نا، ہر علم سے ایک باب سے 1000 دروازے کھولتا جا رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم۔ یہ ہے فکر، تفکر، کتنا بلند کر دیا اس کو۔ اچھا جب امیر المومنین کا جملہ آیا نا کہ نبی مکرم نے مجھے 1000 علم دیے اور ہر علم سے میں نے 1000 علم کے دروازے کھول دیے، کس چیز کے ذریعے کھولے؟ فکر، تفکر، سوچ۔ تو آپ کو مجھے بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچنا ہے، یہاں اسی فرش پہ بیٹھ کے کچھ لحظوں کے لیے سوچیں، میری بات سنیں اور سنتے جائیے اور بیٹھ کے سوچیں میں نے اس وقت کتنی فکر کی ہے، میں کہاں کس نہج پہ پہنچا ہوں۔ اچھا ہر چیز میں استعمال کر لیں گے، قرآن کی آیت سنیں نا، میں نے کتنا غور و فکر کیا اس آیت میں، کسی معصوم کا فرمان سنیں، میں نے کتنا غور و فکر کیا اس کے اندر، امیر المومنین کی زندگی کا یا کسی امام کی زندگی کو کوئی حصہ سنیں، میں نے کتنا غور و فکر کیا اس حصے پہ۔ دیکھا یہ جملہ کہاں ٹیلی ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ علی نے اس کو کمال عطا کر دیا اس جملے کو، کیونکہ علی نے سوچنا شروع کیا تو یہ لفظ بلند ہوتا چلا گیا۔ تو جتنی چیزیں بلند ہیں نا وہ ان کی وجہ سے بلند ہے، جو چیز بھی انشاء کے منسوب ہوگی اللہ اسے بلند و بالا کرتا چلا جائے گا۔ تو آج آپ اور میں اگر اس سے جا کے منسوب ہو جاتے ہیں نا اور اپنے آپ کو جا کے چپکا دیتے ہیں
یہ جو لفظ آ گیا نا میری زبان پہ چپکا دینا، اس پہ میں ایک حدیث سناؤں، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ محمد۔ حدیث سنی بھی آپ کی پتہ نہیں کتنی دفعہ کی سنی بھی ہے، لیکن آج جو میں یہاں سے لفظ نکال رہا ہوں نا، اس کو محفوظ کیجیے گا بزرگوں سے دعا لینے کے لیے۔ صرف ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ محمد۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، سنا ہے نا، میں تمہارے درمیان دو میرے بچے بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے، بڑی توجہ سے میری بات سنیں، اور انشاءاللہ یہ اپنے قد اور اپنی عمر اور اپنی ظرف کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ نبی مکرم فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری عطرت یعنی اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما، میرے بعد جو بھی انہیں سے متمسک رہے گا، لن تضلوا بعدی ابدا، وہ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آ گئی پوری بات۔ اچھا اس میں اور بھی جملے، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پہ پہنچیں گی، اگر یہ مل گیا ان دونوں سے تو یہ بھی حوض کوثر تک پہنچ جائے گا، یہ بھی پہنچ جائے گا۔ یہی بتا رہے تھے نا میرے مکرم، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر، بچوں کے ذہن میں بٹھانا ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، دوسرا میری عطرت یعنی اہل بیت۔ ہو گئی بات یہاں پہ؟ ما ان تمسکتم بہما، جو ان دونوں سے متمسک رہا۔ اب یہ بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ یہ تو سمجھا دیا نا کہ دو چیزیں نبی چھوڑ کے گئے، ایک قرآن مجید، دوسرا عطرت یعنی اہل بیت۔ نبی فرما رہے جو ان سے متمسک رہا، تو تمسک کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں یہ بتایا گیا ترجمے میں، جو ہم بیٹھے ہیں سامعین بزرگ بیٹھے ہیں سب نے سنا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا تمسک یعنی پکڑنا، تھامنا۔ جس نے ان دونوں کو تھام لیا، توجہ کریں گے، جس نے ان دونوں کو تھام لیا، نبی کہہ رہے ہیں وہ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ پکڑنا۔ اب میری طرف بچے دیکھیں گے جتنے بیٹھے ہیں، یہ میں نے کسی چیز کو پکڑ لیا، دیکھیں ایسے کر کے پکڑ لیا نا، کتنی دیر تک پکڑوں گا؟ پکڑا نا میں نے مضبوطی سے، ایسے کر کے میں نے دبا دیا، لیکن ایک وقت تک دباؤں گا، اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ ہاتھ کیا ہوگا؟ ڈھیلا ہونا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ انرجی نہیں ہے نا اتنی، ایک وقت کے لیے ہے نا۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوتا تو پکڑنے کے بعد چھوٹ سکتی تھی، تو ایسی چیز نبی دے کے جا رہا ہے جسے چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ میں نے اس لیے پریکٹیکل کر کے دکھایا تاکہ یہ بات بچوں تک پہنچ جائے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ تو کیا ترجمہ ہو گیا اس کا؟ ما ان تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن مجید، ایک میری عطرت یعنی اہل بیت، ان دونوں کو تھام لینا۔ تو اس کا مطلب یہ جو ترجمہ پھر غلط ہے، یہ ترجمہ غلط ہو گیا نا، یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے کہا کہ پکڑا میں نے چھوٹ گیا، تو اس کا مطلب یہ ترجمہ غلط ہو گیا؟ نہیں، غلط نہیں ہوا، یہ آپ کو ہمیں سمجھانے کے لیے دیا ہے، صرف سمجھانے کے لیے دیا ہے، اس کے پیچھے پھر کچھ اور چیز ہے۔ بات وہ یہ دیکھیں، لفظ بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کے مفہوم تک جاننا ہے۔ علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کام یہ کیا، الفاظ بڑے خوبصورت ہیں لیکن اس کے مفاہیم تک جانا ہے آپ نے، میں نے۔ جب کہ ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا معصوم کی زبان، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر اتنا کلام معصوم کا کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ جو آج پورے عالم کو منور کر رہا ہے، یہ پورا عالم جو آج منور ہے نا، یہ جو آج سورج نور افشانی کر رہا ہے نا، یہ ان کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اگر اس زمین پر یہ نہ حجت خدا نہ ہونا، آج سورج اپنا نور چھوڑ دے گا۔ یہ جو آج ستارے نور دے رہے ہیں نا، یہ ان کے نور کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ اگر آج حجت خدا زمین پہ نہ ہونا، آج زمین اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ آج جو چیز بھی منور ہے نا، ان کی وجہ سے منور ہے۔ تو پھر تمسک کا مطلب کیا ہے؟ اب سنیں، تمسک کا مطلب پکڑنا نہیں ہے، تمسک کا مطلب تھامنا نہیں ہے۔ یہ تو تقریب ذہن کے لیے جملہ تھا، غلط نہیں ہے، شروع میں صرف سمجھانے کے لیے تھا یہ جملہ۔ اس کے پیچھے اصل جملہ تمسک کا مطلب ہے چپک جانا، یہ مقصد ہے۔ یہ میں نے کہا نا چپکنے کا، یہ حدیث ہے پوری،
تمسک کا مطلب جا کے دیکھے گا پکڑنا نہیں ہے، چپکنا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے لے لیجئے بچوں کو، اور اس کی مثال ایسے لے لیجئے۔ ابھی آپ دروازے سے باہر جائیے امام بارکہ سے مجلس ختم ہونے کے بعد، آپ دیکھیں گے اگر کسی نے کوئی اشتہار دیوار پہ چپکایا ہے نا، اگر کسی نے دیوار پہ اشتہار چپکا دیا باہر مجلس کا، بڑا اشتہار چپکا ہوا ہے دیوار کے اوپر لگا ہوا ہے، پیسٹ کر دیا اس نے دیوار کے اوپر، جیسے پیسٹ کیا نا اس نے دیوار کے اوپر، اس نے چپکا دیا۔ اب آپ کسی بچے کو بلائیے، ادھر آئیے، اس سے کہیے اسے اتارو، ختم ہو گئی ہے میزا، 2 مہینے 8 دن ختم ہو گئے، اب یہ تبرکات کی طرح اس کو اتارو، اس سے پہلے کہ گرے، اور اتار کے اس کو رکھ دو احترام سے۔ جب آپ نے کہا نا اتارو، تو آپ اس بچے سے کہیں گے اس کو اتارو، لیکن ایک شرط ہونی چاہیے کہ یہ اتارتے ہوئے پھٹنا نہیں چاہیے۔ وہ کہے گا شرط عجیب لگا رہے ہیں ہم، اس لیے کہ چپکنے کا مطلب یہ کہ پھٹ سکتا ہے، یہ جو پیسٹ ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھٹے گا، ممکن نہیں ہے یہ ایسے اتر جائے۔ اس نے کہا چلیے میں کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا رکو ایک شرط اور ہے، کہنے کہ وہ کیا؟ میں نے کہا جو دیوار کا کلر ہے نا یہ بھی اس کے پیچھے نہیں آنا چاہیے، ایسے اتارنا۔ وہ کہا نہیں یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ یا یہ پھٹے گا، دیکھیں جملہ میں نے پہنچا دیا تمسک چپک، یا یہ پھٹے گا یا یہ اپنے ساتھ کلر لے کے آ جائے گا دیوار کا۔ چپکنے کا مقصد یہی ہے۔ نبی یہی کہہ کے جا رہے تھے تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری عطرت یعنی اہل بیت۔ اس طرح چپک جاؤ، اس طرح چپک جاؤ، اگر کھڑے ہو تو قرآن نظر آئے، بیٹھو تو قرآن نظر آئے۔ زندگی میں صرف قرآن اور اہل بیت کی روشنی ہونی چاہیے۔ یعنی تم چل رہے ہو نا تو سامنے والا کہے صادق آل محمد کا شیعہ جا رہا ہے، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ آپ کے اٹھتے ہوئے قدم بتائیں کہ علی کا عاشق جا رہا ہے، یا علی کا محب جا رہا ہے، علی کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ ان کا ماننے والا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اتنا چپک جاؤ، اتنا چپک جاؤ۔ تو تمسک کا مطلب کیا؟ چپکنا۔ مفاہیم بڑے خوبصورت ہیں معصومین کے کلام کے، اگر آپ اور میں اس تک پہنچ جائیں تو یہ نہج البلاغہ اپنے اندر اتنی ساری چیزیں لیے ہوئے ہیں، اتنی ساری چیزیں لیے ہوئے نہج البلاغہ۔ اب اس کا ترجمہ کر دوں میں، بس جو میں نے پہلے خطبے کا پہلا پیراگراف سنا دیا تھا آپ کو، اور تھوڑی سی بات 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ آج ہم سب کی گردن پہ 17 ہے نا، تو سب کی گردن پہ یہ حق ہے، یہ حق ہے آج اپنے بچوں کو 8ویں امام کی بات سنائیں آج اس امام کا جس کی آج شہادت ہے، بتائیں اس کے بارے میں کون تھا وہ امام، کیا کیا اس امام نے، کہاں زندگی گزری اس امام کی، کیوں اسے غریب الغربا کہتے ہیں، کیوں آج یہ امام ضامن جو ہاتھ پہ بندھا ہوا ہے جوانوں کے، اس کے بدلنے کا فلسفہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں 8ویں امام سے منسوب ہو گئی، آگے ہو گئی نا ساری 8ویں امام سے، اس میں بہت ساری چیزیں 8ویں امام سے نظر آ رہی ہیں۔ تو میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ الحمدللہ الذی نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، پہلا پیراگراف، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ علی ایک جملے پہ غور کریں گے۔ علی فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اور پہلے پہ روک دوں گا بس آپ کو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ علی فرما رہے ہیں اگر کوئی اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے اگر خدا تک جانا چاہے، علی فرما رہے ہیں جا نہیں سکتا۔ رک جائیں بس، یہ جو ترجمہ ہے نا یہ بڑے مفاہیم کے ساتھ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بڑا نورانی کلام ہے، بڑا نورانی کلام ہے۔ جس نے اس کو پا لیا نا واقعاً، جس نے دیکھ لیا، جس نے اس کی عمق اور گہرائی کو دیکھ لیا نا، اس میں غوطہ زن ہو جائے گا، اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈوبنے لگے گا، غوطہ زن ہو جائے گا اس میں۔ علی فرما رہے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے خدا تک جانا چاہے، علی فرماتے ہیں جا نہیں سکتا۔ روک دیا نا، تو کیا علی کہہ رہے تھے، یا سنیں میں اس کی تشریح کروں نا، مفہوم سمجھاؤں نا اس کا۔ علی کیا یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کی تعریف نہ کرنا، جب تم نہیں پہنچ سکتے تو علی کہہ رہے تھے نہیں کرنا، یہ مقصد ہے مولا متقیان کا۔ امام کہہ رہے ہیں تم اپنی زبان کے ذریعے خدا تک نہیں جا سکتے، تو علی کہہ رہے تھے نہیں کہنا شکرن للہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب جا نہیں سکتے تو کیوں کہہ رہے ہو، جب جا نہیں سکتے تو کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ کہنا چاہ رہے تھے مولا متقیان، کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہاں، یعنی کون سی گہرائی ہے جسے علی سنانا چاہ رہے ہیں آپ کو؟ مجھے یہاں پہ توجہ کریں آپ۔ امیر المومنین اللہ کی حمد سے نہیں روک رہے،
امیر المومنین اللہ کی تعریف سے نہیں روک رہے، پھر کیا کر رہے ہیں یہاں؟ امیر المومنین پہلے جملے میں سنے غور سے، امیر المومنین پہلے جملے میں آپ کی اور میری کمزوری سنا رہے ہیں، ابھی توحید تھوڑی سنا رہے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہی ہے، علی آپ کی میری کمزوری سنا رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں اے انسان تو اتنا ناتواں ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا عاجز ہے کہ تو اپنی بات کے ذریعے جا ہی نہیں سکتا وہاں، پہلے اپنی کمزوری ختم کر، عاجزی ختم کر، تاکہ بولے تو خدا تک پہنچ جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کو مجھے جھنجھوڑ رہے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ میں جتنا نیچے آ سکتا ہوں نا ترجمہ کرنے کے لیے اتنا نیچے آؤں گا اپنے بچوں کے لیے، جتنی آسان اردو، جتنی آسان بات، جتنے آسان الفاظ استعمال کر سکتا ہوں اتنے آسان کروں گا، کسی اصطلاح میں نہیں ڈالنا چاہ رہا مشکل میں اپنے بچوں کو۔ کیا فرمایا امام نے اس جملے میں؟ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اللہ کی حمد نہیں کر سکتے، امام یہ فرما رہے ہیں کہ تم اتنے ضعیف، کمزور ہو کہ جو اللہ کی تعریف کر رہے ہو نا یہ کمزوری میں کر رہے ہو، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، پہلے طاقتور بناؤ، پھر اس کے بعد اللہ کی حمد کر کے دیکھو۔ یعنی ہمارا مقام سمجھا رہے ہیں حدیث کے اندر، ہماری عجز و انکساری۔ اچھا اس انسان کو جو عجز و انکساری سمجھا رہے ہیں نا، کیوں سمجھا رہے ہیں؟ امیر المومنین ایک جملے سے انسان کا تکبر توڑنا چاہ رہے ہیں، اس کا غرور ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں ایسا ہو یہ مغرور بن جائے، یہ کہ مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے۔ علی فرما رہے ہیں تو اتنا کمزور ہے، تو اللہ کی تعریف بھی نہیں کر سکتا، تو کہہ رہا ہے میں بہت بڑا طاقتور ہوں۔ دیکھا آپ نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا انسانیت کو، کس میدان میں علی لے آیا آپ کو مجھے؟ اس کا مطلب ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے اس وقت ممبر میں بیٹھ کے ایسا لگ رہا ہے جملے کے بعد کہ علی نے ایک میدان میں لا کے کھڑا کر دیا اور آپ سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ کتنے طاقتور ہو؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ کچھ کتابیں پڑھنی چاہیے آپ کو، میں کچھ کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے ہمیں، ان میں سے ایک کتاب کا نام لوں گا، کتاب نہیں لا سکا مجبور تھا، ایک کتاب کا نام لوں 250 سالہ انسان، اردو کے اندر ہے۔ یہ ہے کیا 250 سالہ انسان؟ نوٹ کر لیں اس کو، 250 سالہ انسان، یہ ہے کیا 250 سالہ انسان؟ عجیب سے نام عجیب سے نہیں لگ رہا؟ کتاب کس کی ہے؟ کتاب ہے کیا یہ؟ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اللہ وسلم اور امام آخر تک، ایک امیر المومنین سے لے کے امام آخر تک، علی علیہ السلام سے لے کے امام آخر تک، یہ جو میں نے دوسرا جملہ کہا ہے، یہ جو سارے اماموں کی زندگی ہے نا، بچے مجھے دیکھیں گے، جو سارے اماموں کی زندگی ہے نا علی علیہ السلام سے لے کے امام آخر تک یا 11ویں امام تک لے لیجئے تو یہ 250 سالہ زندگی بنتی ہے، کاؤنٹ کر لیجئے گا، یہ 250 سالہ زندگی بنتی ہے۔ کیسے؟ رسول اللہ سن 11 میں چلے گئے سن 11 میں رسول اللہ۔ امام حسن عسکری کی شہادت کب ہے؟ 260 ہجری، 260 ہجری، تو کل ملا کے 250 سالہ انسان بن رہا ہے۔ جو سامنے آ رہی ہے تاریخ پوری، یہ بہت کھلی ہوئی تاریخ ہے، اس پہ پوری ایک کتاب لکھ دی ہے، بڑی خوبصورت ہے، یعنی سارے ائمہ کے فرامین میں لکھی کس نے؟ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی حفظہ اللہ، پروردگار ان کی حفاظت فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ آج مکتب جو اوج پہ پہنچا ہے نا، اس کمال پہ پہنچا ہے، ہاتھ ہے اس آدمی کا، پتہ نہیں خدا کس سے کیا کام لینا چاہ رہا ہے، پتہ نہیں خدا کس کو کہاں پیش کرنا چاہ رہا ہے، پتہ نہیں خدا کے یہ کام ہوا ہے سارا۔ آپ آفس میں بیٹھتے ہیں اپنے اوپر فخر کرتے ہیں، جب سامنے والا بات کر رہا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ شیعہ ہے، یہ دیکھو یہ مکتب تشیع ہے، آپ فخر کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ وہ کہتا بھائی کمال ہے، انہوں نے کیا ہے، مقابلہ کوئی نہ کر سکا آج، یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، کوئی نہیں کر پا رہا تھا، تو یہ اوج کس نے دے دیا؟ کس نے دے دیا؟ میں جملہ کہتا ہوں یہاں پہ، اوج کس نے دے دیا؟ پتہ ہے کس نے دیا ہے؟ دو چیزیں جڑ گئی اس کے ساتھ، ایک سید ایک علی، جہاں علی آ جائے نا تو پھر علی اسے کمال ہی کمال دے دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اپنی دعاؤں میں، بس میں اپنی دعاؤں میں انہیں ضرور یاد رکھا کریں، مقام معظم رہبری کو نہ بھلایا کریں، جب نماز پڑھا کریں دعا کریں، ہر وقت ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اس لیے کہ اوج ہے سارا یہ ان کی
کتاب ہے 250 سالہ انسان، اسے پڑھیے، بڑی خوبصورت کتاب ہے. آپ واقعی حیرت کریں گے کیا لکھ گئے، کیا بات کی انہوں نے اس وقت کس معصوم کیا. انہوں نے 8ویں امام کے حوالے سے جب بولنا شروع کیا، اب بات یہاں گئی زاویے پہ. ابھی چھوڑا ہوں جس میدان میں علیہ السلام نے آپ کو مجھے چھوڑ دیا نا، کل اسی میدان کو سناؤں گا. وہ میدان کون سا ہے؟ آپ نے میں نے کیسے نکلنا ہے اس میدان سے؟ یہی میدان ہے. اگر میرے اور آپ کے لیے امتحان یہی سمجھ جائے اس دنیا میں، بس اس کے علاوہ کوئی امتحان نہیں ہے. اگر آپ اور میں سے عبور کر گئے نا، عبور کر گئے، تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں اگر آپ اور میں نکل گئے نا انشاءاللہ، تو سامنے دیکھیں گے امیر المومنین کھڑے ہوئے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. امیر المومنین انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں آؤ عبور کر کے آ جاؤ اس کو، بس یہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے، اس کو کراس کر کے میرے پاس آ جاؤ، میں کھڑا ہوں. عبور کر کے دیکھیں سامنے مولا متقیان کھڑے ہوئے. اتنا سا کام آپ نے میں نے کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. اس کتاب میں جو 250 سالہ انسان ہے، اس پہ امام رضا کی بات شروع ہو گئی. کیا شروع ہوئی؟ انہوں نے شروع کیا رسول اللہ کی حدیث سے. آپ نے فرمایا بین جبلین طوس روضۃ. ایک ایک جملہ غور سے سنیں، اور میں ایک داستان ایسی سناؤں گا اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ. اگر آپ کے گھر میں، خاندان میں، عزیزوں میں، اقارب میں، پڑوس میں اگر کوئی بیمار ہو نا، اس کے لیے ہم دعا مانگیے گا. ابھی بیٹھ کے ابھی دعا مانگیے گا. میں ایک ایسی چیز آپ کو سنانے جاؤں گا، اور میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی ہے یہ. میں خود امام رضا کے روزے میں موجود تھا، بیٹھا ہوا تھا. میں شاہد ہوں اس کا. میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے وہاں بیٹھ کے خود سنا ہے میں نے صحن میں. کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں کو. انہوں نے آغاز یہاں سے کیا. نبی نے فرمایا بین جبلین طوس روضۃ من ریاض الجنہ. نبی نے فرمایا کہ طوس کے 2 پہاڑ، جملہ دیکھیں، طوس کے 2 پہاڑوں کے درمیان جنت کا ایک ٹکڑا ہے. طوس کے 2 پہاڑوں کے درمیان جنت کا. جب ہم امام رضا کے روزے میں جاتے ہیں نا، جیسی صحن سے داخل ہوتے ہیں نا، ایسی رحمت کی ہوا چلنا شروع ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کتنا سکون مل رہا ہے، کتنا سکون مل رہا ہے. آدمی بیٹھا ہوا ہے نا وہاں پہ، کیا ہو رہی ہے؟ امام نبی فرما رہے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے. روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جو طوس کے 2 پہاڑوں کے درمیان ہے نا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. کون ہے؟ امام رضا. امام رضا کی بات ہو رہی ہے. آج شروع ہو گئی ساری. آج 8ویں دن کی شہادت کا دن تھا. عمر مبارک کتنی آپ کی بچے یاد کر لیں گے جملہ. کل میں نے بات کی تھی اس کے اوپر کہ معصوم کی ایج ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے، ہونی چاہیے. تو بچوں سے ایک بات کر لوں میں پھر یہاں. رسول اللہ کی ایج کتنی تھی؟ 63. امیر المومنین کی کتنی تھی؟ 63. اکول، ایک جیسی بالکل. جناب فاطمہ کی کتنی تھی؟ 18. امام حسن کی کتنی تھی؟ 47. امام حسین کی کتنی تھی؟ 57. آگے یہاں تک بات. چوتھے امام کی کتنی تھی؟ 57. پانچویں امام کی کتنی تھی؟ 57. چھٹے امام کی کتنی تھی؟ 65. 6 امام تک گنوا دی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. میرا خیال ہے یاد بچوں کو یاد ہوگی. جو میں نے جلدی جلدی سنا دی نا میں نے. 3 اماموں کی عمر ایک جیسی ہے. 3 اماموں کی، 6 میں 3 اماموں کی ایک جیسی ہے. کون کون سے امام ہیں؟ تیسرے امام، چوتھے امام، پانچویں امام. 2 معصوم کی ایک جیسی ہے، رسول اللہ، امیر المومنین. بچا کون؟ 2. ایک جناب زہرا، ایک امام حسن. جناب زہرا 18 سال کی، امام حسن 47 سال کے. تو 6 ہو گئے نا. اب میں آگیا 8ویں امام پہ. 8ویں امام کی کتنی عمر مبارک ہے؟ 8ویں امام کی 55 سال. 55 سال عمر تھی آپ کی کل امام رضا کی. لیکن 55 سال میں جا کے امام رضا کی پوری تاریخ اٹھائیں، جا کے چیک کریں. یہ جو اتنی ساری ہے نا، آج جتنا گولڈ امام رضا کے روزے پہ لگا ہوا ہے نا، یہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اتنا شاید دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا کسی جگہ پہ لگا ہوا. اور آپ کہہ رہے ہیں غریب الغرباء، غریب الغرباء. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ تو زیارت کا جملہ سمجھ میں نہیں آیا امام رضا کا، السلام علیکہ یا غریب الغرباء. لیکن جب روزے میں کھڑے ہوتے ہیں نا، ایسے کر کے دیکھتے ہیں ہر جگہ گولڈ ہی گولڈ، سونا ہی سونا نظر آ رہا ہے. آپ کہتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں غریب الغرباء، اس سے زیادہ امیر کوئی نظر نہیں آ رہا. تو ابھی تو زیارت کا جملہ نہیں کھلا ابھی امام رضا کا. تو امام رضا کی زندگی کیسے کھلے گی سامنے؟ میں اس لیے سنا رہا ہوں، یہ بالکل سامنے کی بات ہے. کرنٹلی جا کے دیکھیں انشاءاللہ. پروردگار آپ سب کو انشاءاللہ آج کی شب کے صدقے میں امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ.
واحد امام رضا کا قول ہے، واحد امام رضا کا فرمان ہے، کسی اور معصوم کا میں نے نہیں دیکھا. پوچھ لیا کسی سے اگر ہو تو میرے علم میں اضافہ کیجیے گا. میں نے نہیں دیکھا ابھی تک. اب جہاں تک میرا مطالعہ ہے، جتنا میں نے پڑھا ہے، جتنا سنا ہے، میں نے نہیں دیکھا. واحد امام رضا کا ہے. امام رضا فرماتے ہیں اگر کوئی مشہد آ کر میری زیارت کرے گا، یہ جملہ سنا رہا ہوں صرف امام رضا کا ہے. امام فرماتے ہیں اگر کوئی مشہد آ کے میری زیارت کرے گا، امام کہتے ہیں قبر کی پہلی رات میں آ کے میں اس کی زیارت کروں گا. عجیب جملہ ہے امام رضا کا. دیکھ رہا ہے یعنی کس اوج پہ لے آئے ایک مومن کو امام رضا، کس کمال پہ امام رضا نے لا کے ایک مومن کو کھڑا کر دیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. کس کمال پہ لے گئے امام رضا. ایک امام سے منسوب ہے یہ صرف امام رضا. اگر یہ مشہد آ کے میری زیارت کرے گا تو جانا چاہیے نا مشہد. ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمیں جاننا چاہیے نا، کوشش کرنی چاہیے نا. یہ نہ سوچے وسائل نہیں ہے. کس نے کہہ دیا وسائل پہ جاتا ہے آدمی؟ یہ بات کہاں سے آ گئی وسائل پہ جاتے ہیں؟ کون وسائل پہ جاتا ہے؟ غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے. آپ ہی کے اس معاشرے میں کراچی کے اندر ہزاروں لوگ ہیں، ان گنت پیسہ ہے، ان گنت پیسہ ہے، مثلا کاؤنٹنگ نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ وہ ان سے وابستہ نہیں ہے، ان سے وابستہ بھی ہے. پیسہ بھی اتنا ہے، کاؤنٹنگ نہیں ہے، آج تک نہ جا سکے. تو اگر یہی سب کچھ ہے تو پھر یہ سب سے پہلے یہ ہوتے آگے. جا کون رہا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے سال بھر جمع کرتا ہے نا بیچارہ، اناج سے، گندم سے، کھجور سے، فنا سے، زمین سے کاشتکاری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. یہ جو آدمی جمع کر رہا ہے نا، یہ سب سے آگے سب میں نظر آ رہا ہے. امام رضا کی جاتے ہوئے سب سے آگے نظر آ رہا ہے. اس سے پوچھو کہاں جا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کربلا جا رہا ہوں. پوچھو کہاں جا رہا ہے؟ کہا امام رضا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. یہ سب سے آگے نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ نہ رکھا کریں کسی چیز کو. یہ وسائل ہی نہیں ہے. ہم وسائل کہہ کے اپنے آپ کو توڑتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں. اس کا تعلق وسائل سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی کوشش سے ہے. کوشش کیا مطلب؟ کوشش کیا ہے؟ آج ارادہ کریں، ابھی میں ممبر پہ پڑھ رہا ہوں، آج میں یقین کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں آپ سے، یقین کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں. میری 3 مجلسیں باقی ہیں اور یہ جملہ یقین کے ساتھ ہی لے جائیے گا. میں بڑے یقین کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہ اسی ممبر پہ یقین کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں. آج آپ نیت کر لیں، یہاں اسی سال امام رضا کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. نیت کریں، یقین کے ساتھ ہو کہ جانا ہے. بس جہاں آپ نے کہہ دیا نا جانا ہے، وہاں سے رستے کھولنا شروع کر دیا انہوں نے. آپ کو پتہ ہی نہیں از غیب کیسے آپ جانا شروع گئے. لیکن جہاں یہ ہوا نا جاؤں گا تو پھر جاؤں گا، یہ تو جاؤں گا ہوتا ہے. جانا ہے، جاؤں گا نہیں. الفاظ تھوڑے سے ٹھہراؤ الفاظ میں بولنا چاہیے. یعنی الفاظ اتنا استعداد اور اتنے یقین کے ساتھ ہو. ادھر زبان سے نکل رہا ہے، ادھر لکھا گیا کہ یہ ظاہر امام رضا بن گیا. بس اس نے جانا ہے امام رضا کی زیارت کے لیے. تو جائیں، جا کے دیکھیں. اس امام کو رؤوف ہے، بڑے القاب ہیں. ان کا ایک لقب ہے امام رؤوف، بڑے مہربان ہیں. یہ بڑے مہربان ہیں. یہ کتنی مہربانیاں ان کی. آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے امام رضا کی زیارت کے لیے، انشاءاللہ گئے اور بار بار جائیں انشاءاللہ. وہ صحن دیکھا ہے جس میں بیماروں کو باندھتے ہیں. سنیں، تاریخ سنا رہا ہوں، لیکن میرے بزرگ نے ہاتھ اٹھایا بھائی نے کہ میں نے دیکھا ہے. آپ سے بہت ساروں نے دیکھا ہے، لیکن آج میں اس کی ہسٹری سناؤں آپ کو. صحن کی ہسٹری سن لیں. 2 باتیں اسی میں بیٹھ کے میں نے ایک بات سنی تھی، وہ سن لیں. مسائل تابوت کی زیارت کر لیجیے گا امام رضا کی، اور پھر نیت کر لیجیے گا انشاءاللہ. وہ جو صحن ہے نا، جس میں اردو میں مجلس ہوتی ہے، جس صحن کے اندر حر عاملی میں نیچے جا کے، اس صحن کی بات کر رہا ہوں جس میں بیماروں کو باندھتے ہیں. اسی میں اردو میں مجلس ہوتی ہے. نیچے سامنے گرل ہے جس کے اندر بیمار بنتے ہیں. درمیان میں ایسے کر کے آب شفا، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں. درمیان میں بالکل ایسے کر کے ایک ٹنکی آب شفا، لوگ اس سے کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے وہاں کوزے رکھے ہوئے، اس کو اٹھا کے پانی پیتے ہیں. وہ تو یہ کون سی جگہ ہے؟ تاریخ کے حوالے سے کون سی جگہ ہے؟ آج امام رضا کا ذکر ہے، تاریخ کے حوالے سے کون سی جگہ ہے؟ آپ پورے صحن کو جا کے چیک کیجئے گا امام رضا کے. جتنے صحن امام رضا کے روزے کے ہیں، جتنا رش آپ کو اس آب شفا پہ نظر آئے گا نا، اس ٹنکی پہ، اتنا کہیں کسی صحن میں ہے ہی نہیں. کوئی 1 2 4 6 ہوں گے جو کہیں پی رہے ہوں گے. یہاں پورے لوگ کھڑے ہوئے، ایک ہجوم ہے. یہاں کیوں کھڑے ہوئے؟ یہاں پہ معلوم ہے کیوں کھڑے ہوئے؟ اس لیے کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں امام رضا زہر کی حالت میں گرے تھے. یہ وہ جگہ ہے جو آج جگہ آگے آب شفا بن گئی. پورے صحن میں ایک جگہ ہے صرف امام رضا کے، پورے صحن میں ایک جگہ جہاں امام رضا گرے تھے، آج وہاں دیکھیں آب شفا بن گئی. دوسری جگہ امام رضا جو گرے تھے
وہ گرل ہے جہاں بیماروں کو باندھ رہے ہیں آپ. وَإِلَّا ساری گرل ہر صحن میں ایسی گرل ہر صحن میں جیسی ہے، لیکن بیمار کہیں نہیں بند رہے، ایک ہی میں بند رہے. امام رضا یہاں گرے تھے، تاریخی ہے، اس لیے یہاں بیماروں کو باندھا جا رہا ہے. دیکھا آپ نے کتنی تاریخی چیزیں امام رضا کے روزے میں موجود ہیں. معصوم کتنے نقوش چھوڑ کے چلے گئے آپ کے ہمارے لیے، یہ نقوش یاد آوری ہے. یہ جو 8ویں امام کی میں بات کر رہا ہوں سن لیجئے. اسی صحن میں بیٹھا ہوا تھا، فجر کی نماز کے بعد ایک عالم منبر پہ آئے. جو بیٹھتے تھے وہاں کے خطیب تھے، وہ پرشین زبان میں وہ کہنے لگے آج میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں. بس یہ سنیں مسائل. کہنے لگے آج میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں. میں بھی بیٹھ گیا اس پہ سننے کے لیے. تو کہنے لگے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے بس انہوں نے جو پوری بات کی نا، وہ تسلسل ان کا تسلسل چل رہا تھا. آخری میں بریکٹ میں انہوں نے کہا کہ 12 دن گزرے ہیں مجھے اس آدمی سے ملے ہوئے جس کا واقعہ سنا رہا ہوں. 12 دن. اب انہوں نے واقعہ شروع کیا. کہنے لگے یہ کرسچن تھا، مسلمان نہیں تھا. یہ کرسچن تھا، فرانس میں رہتا تھا. اس کو فرانس سے بلایا گیا ایران. کیوں بلایا گیا اس کرسچن کو؟ امام رضا کا روزہ تعمیر ہو رہا ہے، نیچے سے بن رہا ہے. تو یہ انجینئر ہے بہت بڑا. اس کو بلایا گیا، ٹاپ کا انجینئر. ایسے بلایا گیا کہ یہ آ کے کام دیکھے کام صحیح ہے یا نہیں، نظارت کرے. یہ آ کے اس سے ٹائم لیا، یہ پہنچا پروٹوکول کے ساتھ. اسے مشہد لایا گیا. جب اسے امام رضا کے روزے میں داخل کیا گیا نا، نیچے بیسمنٹ پہ لے جانا تھا اسے، تو اسے اس صحن سے گزارا گیا جس میں بیماروں کو باندھتے ہیں. اس صحن سے، وہی میں جس کا ذکر کر رہا ہوں، اس سے گزارا. اتنے سارے صحن تھے، کسی سے نہیں گزارا. پتہ نہیں یہ اتفاقی تھا یا یہ خدا کی طرف سے نظام تھا. یہ آیا اتفاقی تھا وہاں سے لے جانا یا نہیں؟ خدا کی طرف سے ڈیزائن تھا یہ یہیں سے لے کے جانا. خدا نے ذہن میں ڈالا ہے ان لوگوں کے لے جانے والوں کے. اس صحن سے لے کے گئے. واحد صحن ہے امام رضا کا. واحد صحن ہے جہاں مہمان نوازی ہوتی ہے نا آپ لوگوں کی. آپ کھانا کھاتے ہیں امام رضا کے، اس دروازے سے جب آپ اندر آتے ہیں یا نکلتے ہیں مہمان خانے کے لیے، اس دروازے سے اسے داخل کیا گیا امام رضا کے صحن میں. جیسے داخل ہوا نا تو واحد صحن ہے امام رضا کا، جہاں سے پورا گنبد نظر آتا ہے. پورا ایک ہی صحن ہے بس، جہاں سے اوپر سے لے کے نیچے تک پورا گنبد نظر آتا ہے. اب جا کے دیکھیے گا ساری چیزیں. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں مجلس میں یہاں محفوظ کر لیں، سب چیک کیجیے گا ایسا ہے یا نہیں ہے. ایک ہی صحن ہے جس سے پورا گنبد نظر آتا ہے. جیسے ہی دروازے سے داخل ہوا نا، اس نے ایسے کر کے نگاہیں اٹھائی، ایسے کر کے. جو ٹرانسلیشن کر رہا تھا اس کی زبان میں، اس سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ پوری دنیا میں گیا ہوں، میں انجینئر ہوں، ٹاپ کا انجینئر ہوں. میں پتہ نہیں کتنی میں نے بلڈنگیں دیکھی، پتہ نہیں کیا کیا دیکھا میں نے، اتنا خوبصورت نہیں دیکھا. یہ کیا ہے یہ؟ تو اس نے پلٹ کے کہا یہ اس کا ہے جو اللہ کے نزدیک عزت و آبرو رکھتے ہیں. یہ اس کا ہے جو اللہ کے نزدیک عزت و آبرو رکھتے ہیں. جب یہ جملہ کہہ دیا نا اس نے، خاموش ہو گیا. وہ داخل ہوا صحن میں. جب وہ صحن میں داخل ہوا نا، صحن میں داخل ہوا تو اسے پھر میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جو خدا کسی کو ہدایت دینا چاہے نا تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. کرسچن ہے نا، خدا اسے ہدایت دینا چاہ رہا ہے. یہ تھوڑا سا ایسے کر کے گھوما جہاں گرل سے باندھتے. جب یہ ایسے کر کے گھوما نا، اس نے دیکھا کسی کے ہاتھ میں، کسی کے گلے میں، کسی کے پاؤں میں ڈوری بندھی ہوئی ہے. اس سے پوچھنے لگا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جو بیماری کے اعتبار سے نا امید ہو جائیں، یہ دروازہ اسے امیدوار بناتا ہے. اگر کہیں شفا نہ ملے، امام رضا کے روزے میں آؤ، یہاں شفا ملے گی. اگر سب منع کر دیں، یہ ایسا ڈاکٹر ہے دیکھو تمہیں ٹھیک کر دے گا، یہاں آؤ. جیسی اس نے ساری باتیں کی نا، یہ جو کرسچن تھا نا آیا نظارت کے لیے تھا. یہ میں پورا واقعہ امام رضا کے روزے میں سن رہا ہوں جو آپ کو سنا رہا ہوں. وہ سنا رہے تھے کہنے لگے میں نے اس سے 12 دن پہلے میں نے اس سے ملاقات کی اس آدمی سے. انہوں نے یہ بھی کہا، کہنے لگے وہ چلا اس جالی کی طرف، کوئی ڈوری چھوڑ کے گیا تھا ایسے. بعض لوگ بندی چھوڑے مثلا کھولتے ہیں ایسی، وہاں پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ڈوری اس کے پاس تو تھی نہیں. اس نے وہ ڈوری ایسے کر کے دیکھی، ڈھیلی تھی. اس نے اٹھائی، اپنے گلے میں باندھنے لگا. وہ جو کرسچن تھا اس نے پوچھا تم مریض ہو، تم بیمار ہو؟ کہنے لگا نہیں. کہا پھر کیوں باندھ رہے ہو، اپنے گلے میں کیوں باندھ رہے ہو؟ سنیں، کہنے لگا میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے. کچھ ٹائم پہلے بیماری لگی اس کو، اور لگتے لگتے اب وہ پیرالائز ہے. آنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ لے کے لٹا کے آیا ہوں اس کو. ابھی جو تم نے کہا کہ یہاں سے امیدوار ہوتے، تو میں نے سوچا میں اپنے بیٹے کے لیے بھی مانگ لوں.
اپنے بیٹے کے لیے بھی مانگ لوں میں، کرسچن ہے یہ، اپنے بیٹے کے لیے بھی مانگ لوں. میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر خدا کسی کو ہدایت دینا چاہے تو کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا. تو اس نے یہ کہہ کے اپنے گلے میں باندھنا شروع کی. جب باندھنا شروع کی نا تو اس نے کہا کہ برادر عزیز، بیمار کو لایا جاتا ہے یہاں، یہ جتنے لیٹے میں سب بیمار ہیں، ان میں کوئی صحت مند نہیں ہے. تم بھی اپنے بیٹے کو لے کے آؤ، جاؤ واپس انشاءاللہ، اپنے بیٹے کو لا کے یہاں باندھو، امام رضا اسے شفا دیں گے انشاءاللہ. اس نے کہہ دی یہ بات. اب سنیں اوج کا جملہ سنیں پورا. جب اس نے کہا نا کہ اپنے بیٹے کو لا کے باندھو تو اس نے غصے سے اسے دیکھا، غصے سے اسے دیکھا. ایسا تھا اس کی پیشانی پہ غصہ ہے. غصے سے دیکھ کے کہتا ہے جب میں داخل ہوا تھا میں نے تم سے پوچھا تھا یہ کس کا ہے؟ تم نے کہا تھا اس کا ہے جو اللہ کے نزدیک عزت و آبرو رکھتا ہے. کہا تھا تم نے؟ کہا تھا تم نے؟ میں نے کہا تھا. جیسے اس نے کہا نا میں نے کہا تھا، یہ پلٹ عیسائی کرسچن پلٹ کے کہتا ہے اگر یہ اللہ کے نزدیک عزت و آبرو رکھتے ہیں تو اسے لانے کی ضرورت نہیں ہے، نیت کر کے میں بدوں گا، شفا اسے ملے گی. کہ یہ اللہ کے نزدیک عزت و آبرو رکھتے ہیں، اگر ان کا مقام اتنا بلند و بالا ہے تو پھر مریض کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی صحت مند بھی نیت کر لینا اس کے لیے، اللہ اسے شفا دے دے گا. کتنی بڑی بات آپ تک مجھ تک پہنچا کے چلا گیا یہ آدمی. ہم سمجھتے ہیں شاید بیمار کو لے جا کے باندھیں گے انشاءاللہ آئندہ سال. جو صحت مند جا رہا ہے اس سے کہتے ہیں میری طرف سے بن جانا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ میں ڈوری میری طرف سے باندھ لینا. اس لیے کہ اللہ کے نزدیک عزت و آبرو رکھتے ہیں یہ. جیسے جملہ کہا نا، وہ جو ٹرانسلیشن کر رہا تھا ایک مرتبہ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا ایسے کر کے. اس نے کہا بس صحیح، مانگ لو جو مانگنا ہے. اس نے اپنی زبان میں پتہ نہیں کیا کیا کہا، ڈوری کھولی. کہنے لگا چلو مجھے دکھاؤ کام کہاں ہو رہا ہے. بیسمنٹ میں نیچے اترے. ابھی یہ دیکھ رہا تھا، اندر سے اس کا دل گھبرایا. اس نے کہا مجھے ہوٹل میں لے کے چلو، کل صبح آئیں گے. ہوٹل پہنچا. اب اگر کوئی باپ یا ماں، بیٹھے اتنے سارے لوگ، اگر کوئی اپنے بچے کے لیے عمل کرے، اگر باپ کرے تو یقیناً گھر جا کے بتائے گا میں نے بیٹے کے لیے کیا کیا. اگر ماں کر کے آئے مثال ہے کسی جھولے پر تابوت پہ، فوراً کہتی ہے میں نے اپنے بچے کے لیے، گھر میں آ کے بتاتی ہے میں نے یہ کیا. تو اس نے سوچا کہ میں اپنی زوجہ کو فون کر کے بتاؤں میں نے بیٹے کے لیے کیا کیا ہے، میں کہاں آیا ہوں. اس نے فون جیسے ہی کیا نا، اس نے کہا بہت دیر سے جو آپ نے نمبر دیا تھا میں اس پہ کال کر رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا. اس نے کہا ہاں میں گیا ہوا تھا، میں جس جگہ پہ ہوں اس کو مشہد کہتے ہیں، یہاں پہ ایک ایسا شخص دفن ہے جو اللہ کے نزدیک عزت و آبرو رکھتا ہے. اس کے دروازوں میں سے ایک دروازہ وہ ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے. ابھی یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا تو اس کی زوجہ نے اس کی بات کاٹی. بات کاٹ کے کہا میری بات سن لو. میں فون کیوں کر رہی تھی؟ کہا بتاؤ. کہ کچھ دیر پہلے عجیب واقعہ ہو گیا. کہ کیا واقعہ ہو گیا؟ اب یہ سمجھا کہ میرا بچہ پیرالائز ہے، میں نہیں ہوں، پتہ نہیں کیا واقعہ ہو گیا. اس نے کہا واقعہ یہ ہو گیا کہ کسی نے آ کے دروازے، کہاں؟ فرانس میں، کسی نے آ کے دروازے پہ دستک دی. میں اٹھی، میں نے دروازہ کھولا تو اتنی جلالت تھی. اس نے کہا اجازت دے ہم تیرے گھر میں آ جائیں. میں سائڈ ہو گئی. وہ میرے گھر میں اس کمرے میں چلے جہاں ہمارا بیٹا تھا. تو میں پیچھے دوڑی. میں نے کہا یہ کل کائنات میری بیٹا ہے، یہ کہاں جا. جب میں پہنچی تو میں نے کیا دیکھا؟ وہ جو ہمارا بچہ پیرالائز تھا انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے ایسے کھڑا کر دیا اور کھڑا کر کے قم باذن اللہ ہاتھ چھوڑ دیا. وہ کھڑا ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا. جب وہ ٹھیک ہو گیا تو میں رونے لگی زارو خطار. میں اپنے آپ کو مارنے لگی. میں رونے لگی. میں اپنی بیٹے کو کبھی ہاتھ پکڑ رہی، کبھی اس کا پاؤں دیکھ رہی، کبھی اس کا سینہ دیکھ رہی. یہ عمل کر کے وہ جانے لگی. جب جانے لگی میں دوڑی، میں پیچھے دوڑی. میں نے کہا ہم پہ اتنا بڑا احسان کرنے والے، ہم اس کے بدلے میں کچھ نہیں دے سکتے، بس اتنا بتا دے تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے. اس نے 2 جملے کہے، ہم مشہد سے آیا ہوں، رضا کہتے ہیں. اجرکم اللہ. بس میں آپ سے ایک بات پوچھ لوں یہاں پہ، دیکھیں میں نے مجلس پڑھ دی، مجلس ہو گئی بس آئے، لیکن ایک بات پوچھ لوں میں آپ سے، جو غیروں کے لیے اتنا درد رکھتا ہو وہ اپنوں کے لیے کتنا درد رکھتے ہوں گے. ایسے امام رؤوف کو زہر دے دیا گیا. آج شہادت کے دن ایسے امام کو زہر دے دیا گیا. ابا سلط نے دیکھا. ابا سلط
ساتھی ہیں، شاگرد ہیں، مصاحب ہیں 8ویں امام کے، یہ چلے تھے ساتھ ساتھ۔ ابا سلط کہتے ہیں مولا میں اندر چلوں؟ آپ کو حاکم نے بلایا ہے؟ امام رضا فرماتے ہیں ابا سلط ہمیں اکیلے بلایا ہے، تم یہیں رکو۔ اور ایک جملہ امام رضا نے فرمایا ابا سلط جب ہم واپس آئیں اگر ہمارے سر پہ ابا ہو تو ہم سے کلام نہ کرنا۔ ابا سلط کہتے ہیں میں منتظر کھڑا تھا میرا مولا کب آئے گا۔ ابا سلط کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا میرا مولا باہر آیا۔ ابا سلط کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، جملے ابا سلط کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے کیا دیکھا، میرا مولا پاؤں کہیں رکھتا تھا پاؤں کہیں پڑتا تھا، ایسا تھا جیسے امام گر جائیں گے۔ ایک مرتبہ تیزی سے آگے بڑھا، میں نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ ابا سلط ہمیں زہر دے دیا گیا، ابا سلط ہمیں زہر دے دیا گیا۔ اجرکم اللہ، تابوت کی زیارت کریں گے نا ابھی، 2 جملے سن لیجئے بس پھر تابوت پر آمد ہو جائے گا۔ ابا سلط ہمیں زہر دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 2 جگہوں پہ گرے جو میں نے آپ کو سنا دیا مقام۔ ابا سلط اٹھانا چاہتے تھے، میں نہیں ابا سلط ہمیں ہاتھ نہ لگانا۔ اپنے حجرے میں آئے، دروازہ بند کر لیا، ابا سلط صحن میں بیٹھے ہیں۔ جملہ سنیں، ابا سلط باہر بیٹھے ہیں، امام رضا حجرے میں ہے۔ ابا سلط کہتے ہیں اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، کہاں ہے میرا بیٹا امام محمد تقی، کہاں ہے میرا بیٹا جواد۔ بس امام محمد تقی کو بلا رہے تھے، اپنے بیٹے جواد کو بلا رہے تھے۔ بس جیسی آواز میرے کانوں میں پہنچی میں نے دیکھا ایک بچہ صحن میں داخل ہوا، میں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، شہزادے کون ہو؟ فرمایا ابا سلط تمہارے زمانے کا امام۔ ابا سلط ہمارے بابا کو زہر دے دیا گیا۔ ابا سلط کہتے ہیں میں ایک مرتبہ چیخ مار کے رونے لگا۔ سنیں گے ابا سلط کہتے ہیں بھی باتیں ہو رہی تھی، امام رضا نے دروازہ کھولا، اور کھولنے کے بعد امام رضا دوڑے، جیسے دوڑتا ہے نا آدمی تیز قدم اٹھاتا ہے، ابا سلط کہتے ہیں تیز تیز امام نے قدم اٹھائے، اپنے بیٹے جواد کو سینے سے لگا لیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ یہ منظر آپ نے سن لیا، مجلس ختم ہو گئی، تابوت پر آمد ہو جائے گا۔ جملے میں ایک جملہ امام رضا سے کہہ دوں، ایک جملہ امام جواد سے کہہ دوں، تابوت کی زیارت کر لیجئے گا۔ امام رضا سے پہلے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں سب مل کے، مولا امام رضا آپ کو زہر ملا، مولا غربت میں آپ کو زہر ملا مولا امام رضا، لیکن جب آپ نے کہا کہاں ہے میرا بیٹا جواد، تو آپ کا بیٹا ہاتھ ہو گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا تو لیا، لیکن ہائے حسین، نہ بیٹا سینے سے لگا نہ بیٹی سینے سے لگ سکی۔ اجرکم اللہ، یہ جملہ امام رضا سے کہہ دیا، ایک جملہ امام جواد سے کہہ دوں تابوت پر آمد ہو جائے گا۔ امام جواد سے کیا کہوں، اے مولا امام جواد، آج آپ کے بابا کی شہادت کی تاریخ ہے مولا، جب آپ کے بابا نے آپ کو بلایا ہے مولا امام جواد، آپ فوراً پہنچ گئے، اور صرف پہنچے نہیں، جب باپ دنیا سے جا رہا تھا امام رضا جا رہے تھے تو آپ نے اپنے بابا کے سر کو گود میں لے لیا۔ اے مولا کاش یہ جو آپ عمل کر رہے تھے مولا آپ نے سب کچھ کر لیا، لیکن ہمارا سلام کربلا کے اس غریب پر جس کے باپ کا لاشا کربلا میں پڑا ہوا تھا، جوان موجود تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا، بس ایک آواز تھی پھپھی اماں، جس کا جوان موجود ہو اس کے باپ کا شاہ خراسان اے حامل قرآن اے دین
امام رضا المدد امام رضا مدد امام رضا المدد امام رضا مدد امام رضا المدد امام رضا مدد امام سب مل کے پڑھیں مدد امام رضا میرے مسیحا تم ہو کر دو اب ہم پہ دیا کر دو اب ہم پہ دیا المدد امام رضا مدد امام رضا المدد امام رضا مدد امام رضا سب پڑھیں نام مولا مدد امام رضا المدد رضا ہم پہ للہ کرم شاہ خراسان کیجے محسن ارض و سما ہم پہ بھی احسان کیجے گردشوں میں ہوں گرا گردشوں میں ہوں گرا المدد امام رضا مدد امام رضا المدد امام رضا مدد اجر و قبول اللہ سارے مل کر رضا مدد امام رضا رضا امام رضا المدد امام رضا آپ مشہد میں ہیں اور میں ہوں کراچی میں مکین اور یقین کیجئے دل آج بھی میرا ہے وہی اے میرے داد رسا اے میرے داد رسا المدد امام رضا مدد امام رضا ختم کرتے ہوئے سارے مل کر مدد امام رضا المدد امام رضا مدد امام رضا فاطمہ پہنچی جو مشہد تو یہ دیکھا منظر سیاہ پرچم ہے لگے سوگ میں ہے سارا شہر ہو کے مزکر یہ کہا ہو کے مزکر یہ کہا المدد امام رضا مدد امام رضا مدد امام رضا مدد امام رضا سارے مل کر بولو رضا مدد امام رضا رضا بولی معصوم گم ہائے میرے بھائی رضا بولی معصوم گم ہائے میرے بھائی رضا زہر دے کر تجھے ظالم نے کیا ہم سے جدا دل تڑپتا ہے میرا دل تڑپتا ہے میرا المدد امام رضا مدد امام رضا مدد امام رضا مدد المدد امام رضا مدد المدد امام رضا بھائی کا غم لیے ہو بھائی کا غم لیے دنیا سے ہوئی وہ بھی رواں بھائی کا غم لیے دنیا سے ہوئی وہ بھی رواں شہر مشہد کی طرح ہو گیا تم بھی ویراں غمزدہ ہے رفقا غمزدہ ہے رفقا المدد امام رضا مدد امام رضا المدد امام رضا مدد امام رضا مرزا اقتدار اور کہاں آپ کی مدحت مولا مجھ پہ بھی چشم کرم کیجے غریب الغربا مرتضی کیجے دعا مرتضی کیجے دعا المدد امام رضا مدد امام رضا المدد امام رضا مدد المدد امام رضا المدد مولا 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 رضا
کشا ہے تو بھی تو باب علم ہے، تو بھی تو ہے مشکل کشا. نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء مدد مولا رضا ہے سامنے آہو بھی تو، دل بھی ہے تو، خوشبو بھی تو ہے، پہنچتا ہر آنکھ سے گرتے ہوئے آنسو بھی تو. تیری ادائیں دیکھ کر دشمن کو بھی کہنا پڑا، نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء مدد مولا رضا مولا رضا مدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا. روزے سے تیرے دور ہیں ہم تو بہت مجبور ہیں، آنکھوں سے آنسو ہے رواں، دل بھی غموں سے چور ہیں. تجھ سے کہیں گے حال دل، اس نے زیارت کر عطا. نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا. اہل عزا کے حال پر دکھتا تو ہوگا دل تیرا، عشق غم شبیر میں مارے گئے جو بے خطا. ہے خون سو یا تو ہی ابن شہید کربلا، نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. جس کو زہر لو وہ مسلمان نے دیا ہے، جس کو زہر لو وہ مسلمان نے دیا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. سب آنکھ کرو بند، دعائی ہے دعائی، ایک بی بی عزادارو یہاں شام سے آئی، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سجدہ ہے، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سجدہ ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم
وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے خاک ہے سلمی زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سلمی زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں کبھی ہوگی رہا کے جسے کبھی ہوگی رہا کے جسے کبھی جائے گی گھر میں زینب اور ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہر خاک